شیخ کنجوس کیوں ہوتے ہیں؟ وہ پیسے بچا بچا کر آخر کرتے کیا ہیں؟ اور شیخوں کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگی ہے کہ وہ ہمیشہ کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ آئیے شیخ برادری کی تاریخ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر شیخوں کی کامیابی کا راز ہے کیا؟ کچھ قومیں طاقت سے پہچانی جاتی ہیں اور کچھ دولت سے، مگر چند قومیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پہچان ملتی ہے علم سے، شرافت سے اور کردار سے۔ یہی مناقب شیخ قوم کی بھی پہچان ہے، ایک ایسی قوم جس کی بنیاد عرب کے گرم ریتیلے میدانوں سے اٹھتی ہے، جس کی روشنی بغداد، کوفہ اور بصرہ سے ہوتی ہوئی نیشا پور، دلی، لاہور، کراچی، فیصل آباد اور حیدرآباد تک جا پہنچتی ہے، اور آج بھی یہ قوم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہے۔ شیخ قوم کا رشتہ علم اور دین سے اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود اسلام کی تاریخ کا انسائکلوپیڈیا۔ لفظ شیخ عربی زبان میں بزرگ، عالم یا رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا اصل میں تلفظ شیخ نہیں بلکہ شیخ تھا، جو بعد میں رفتہ رفتہ لوگوں کی زبان میں آسانی فراہم کرتا شیخ بن گیا۔ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی تک اسلامی دنیا میں ہر وہ شخص جو علم کا منبع تھا، جو درس دیتا تھا، فتوے دیتا تھا یا روحانی رہنمائی کرتا تھا، وہ شیخ کہلاتا تھا۔ انہی بزرگان دین میں کچھ نے اپنے لقب کو ہی اپنی نسل کی پہچان بنا لیا، یوں یہ لقب آہستہ آہستہ قوم کی صورت اختیار کر گیا اور شیخ قوم بن گئی۔ مورخ ابن خلدون اپنی کتاب مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ علماء کی نسلوں نے اکثر اپنی پہچان شیخ یا قاضی سے جوڑی ہے، جبکہ عبدالحی لکھنوی کی تصانیف میں شیخ قوم کے افراد کو خالص دینی اور فقہی پس منظر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح تبری کے مطابق شیخ خاندانوں کی اکثریت وہ تھی جو یا تو قریش، انصار یا عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یا غیر عرب نو مسلم خاندان تھے جو علم و فطانت اور دین سے لگاؤ کی وجہ سے شیخ کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ بر صغیر میں شیخ قوم کی آمد 11ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ صوفیاء، علماء، قاضی اور محدثین سب کے سب دین کے پرامن پیغام کو لے کر بر صغیر میں آئے۔ شیخ علاء الدین گنج نقشبندی، شیخ شریف الدین یحییٰ منیری اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی تعلیمات نے ہندوستان کی فضا کو مہکا کر رکھ دیا۔ شیخ قوم کے افراد نے نہ صرف دین پھیلایا بلکہ مدارس، مساجد اور عدالتی نظام کے اطلاق میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ جب 1857 میں برصغیر کے مسلمانوں پر ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے تو علم دوست شیخ قوم نے اپنی پہچان کو بچانے کے لیے قلم کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ سر سید احمد خان جو خود شیخ برادری سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے قوم کو جھنجھوڑا، تعلیم، سائنس اور جدید فکری علوم کی بنیاد رکھی، اور پھر یہ سلسلہ علامہ شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی جیسے علماء تک پھیلا، جو سب کے سب نسل کے اعتبار سے شیخ تھے۔ 1957 کا بٹوارہ شیخ قوم کے لیے صرف جغرافیائی تبدیلی نہیں بلکہ ایک روحانی اور تہذیبی ہجرت بھی تھا۔ لاکھوں شیخ خاندان بہار، اتر پردیش، بنگال، دلی سے ہجرت کر کے کراچی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور راولپنڈی میں آ کر بس گئے۔ نہ زمین تھی نہ گھر، لیکن ساتھ تھا تو صرف ایک ورثہ، علم، شرافت اور خاندانی وقار کا ورثہ، اور یہی ان کی دوبارہ پہچان بن گیا۔ شیخ قوم مختلف گوتھوں میں تقسیم ہے، اور ہر گوتھ اپنی تاریخ اور اپنی شان میں اپنی مثال آپ ہے۔ شیخوں میں بعض قبائل خود کو صدیقی شیخ کہلاتے ہیں اور اپنی نسبت کو حضرت ابوبکر صدیق سے جوڑتے ہیں۔ کچھ خود کو فاروقی کہتے ہیں اور اپنی نسبت کو حضرت عمر فاروق سے جوڑتے ہیں۔ کچھ خود کو عثمانی کہتے ہیں، اپنی نسبت کو حضرت عثمان غنی سے جوڑتے ہیں۔ کچھ خود کو علوی کہہ کر اہل بیت اطہار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، جبکہ کچھ قریشی کہہ کر اپنی نسبت کو قریش کے قبائل سے جوڑتے ہیں۔ بعض شیخ ایسے ہیں جو خود کو ہاشمی کہلواتے ہیں اور اپنی نسبت کو ہاشمی نسل کے افراد کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ بعض شیخ خود کو زبیری کہہ کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔
شیخوں میں ایک قبیلہ خود کو انصاری بھی کہتا ہے اور خود کو مدینہ کے انصار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اسی طرح شیخ بھگیو، شیخ بغدادی، شیخ چشتی، شیخ سہروردی، شیخ کشمیری اپنی اپنی نسبتیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح شیخوں میں ایک قبیلہ شیخ جیلانی بھی ہے جو اپنی نسبت کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ گوتھیں صرف نام نہیں بلکہ نسل، کردار اور تہذیبی شناخت کی علامتیں ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اصل سوال کی جانب کہ آخر شیخ کنجوس کیوں ہوتے ہیں اور کاروبار صرف شیخوں کی پہچان ہی کیوں بن کر رہ گیا ہے؟ ہر قوم کے بارے میں کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، زبان زدِ عام ہو جاتی ہیں، کچھ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، جبکہ کچھ مبالغہ آرائی پر اور کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اشارے چھوڑ جاتی ہیں۔ شیخ قوم کے بارے میں بھی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ شیخ کاروباری ہوتے ہیں، حساب کتاب کے ماہر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ انہی اوصاف کی وجہ سے انہیں کنجوس بھی کہہ دیتے ہیں۔ شیخ قوم ہمیشہ سے معاشی سوجھ بوجھ رکھنے والی قوم رہی ہے، ہجرت کا دور ہو یا نو آبادیاتی دور، تعمیری سما ہو یا پھر تباہی کا۔ شیخ افراد نے ہمیشہ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی منصوبہ بندی کو اپنی پہچان بنایا ہے۔ یہ کوئی خامی نہیں بلکہ ایک قابلیت ہے۔ جب قومیں تباہ ہوتی ہیں، شیخ لوگ نئے سرے سے اپنی دکان کھولتے ہیں، کاروبار جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور ترقی کر جاتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی جہاں معاشی نظم کی بات ہوتی ہے وہیں شیخ قوم کا نام ضرور آتا ہے۔ شیخ قوم کا یہ وصف یعنی معاشی ہوش مندی نہ صرف ان کی بقا کا راز ہے بلکہ یہ وہ خوبی ہے جو آج کی دنیا میں ہر ذی شعور انسان کو سیکھنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام شیخ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔